میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا پاکستان جس حالت کو پہنچا ہے اس میں ہم صحافی سب سے بڑے مجرم ہیں کہ آج کی صحافت اس صحافت سے بہتر ہے۔ یہ آپ کو بڑا برا لگے گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آج آپ کو ہر نقطۂ نظر مل جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے، میڈیا پہ مل جاتا ہے۔ اس وقت صرف ایک نقطۂ نظر ملتا تھا جو حکومت چاہتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ آج آپ کو پاکستان کے حالات جاننے کے لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نہ بی بی سی سننے کی ضرورت ہے، نہ وائس آف امریکہ سننے کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان کے چینل اور پاکستان کے سوشل میڈیا سے پوری کہانی جان سکتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، وسعت اللہ خان صاحب اور آسمہ شیرازی آج میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے اور مجھے لیکن ان سے شدید اختلاف ہے، اور ان کے انتہائی احترام کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا پاکستان جس حالت کو پہنچا ہے اس میں ہم صحافی سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں 11 اگست 1948 کی جو تقریر تھی وہ اخباروں میں کیوں شائع نہیں ہوئی؟ اخباروں میں اس کا مطلب کیوں شائع نہیں ہوا؟ کدھر تھے ایڈیٹر؟ کدھر تھے صحافی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن غلام محمد نے پہلی اسمبلی توڑی اس دن سارے اخباروں نے تعریف کے ایڈیٹوریل کیوں لکھے؟ کون سی آزادی تھی یہ؟ آپ اس وقت بھی ٹوٹی تھے، آج بھی ٹوٹی ہیں، ہم بھی ٹوٹی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ملک ایسے ہی آج ان حالات تک نہیں پہنچا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ایوب خان کا مارشاء اللہ لگا، بدقسمتی سے اس دن کسی ایک اخبار کے ایڈیٹوریل میں اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، سب نے اس کو ویلکم کیا۔ کیوں کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں کس اخبار نے اس کی مخالفت کی؟ کسی نے نہیں۔ یہ لوگ الگ ہیں، یہ جو 3 لوگ ہیں، اس لیے یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر عدالت نے، مجموعی طور پر فوج نے، مجموعی طور پر معاشرے کے تمام طبقات نے جس طرح کا زوال کی طرف ہمارا سفر جو ہے اس کو دھکا دیا، اس میں ہم بھی پیچھے نہیں رہے۔ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کی صحافت اس صحافت سے بہتر ہے۔ یہ آپ کو بڑا برا لگے گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آج آپ کو ہر نقطۂ نظر مل جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے، میڈیا پہ مل جاتا ہے۔ اس وقت صرف ایک نقطۂ نظر ملتا تھا جو حکومت چاہتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ آج آپ کو اپنی مرضی کا چینل، اپنی مرضی کا سوشل میڈیا، آپ کو مختلف آراء اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سب میسر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورسٹی آف ویوز جو ہے اور مختلف آراء وہ زیادہ بہتر آزادی ہے بجائے صرف ایک نقطے کی آزادی کہ آپ ایک ہی راگ گائیں، آپ ایک ہی ساز بجائیں، آپ ایک ہی گانے کے بول دہرائیں۔ نہیں، مختلف گانے، مختلف ساز، مختلف راگ، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سن لیں، آپ کے پاس ورائٹی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود پابندیوں کے ہمارے پاس فوج کی پابندیاں ہیں، جیسے ابھی کہا آسمہ شیرازی صاحبہ نے، ثقافتی پابندیاں ہیں، مذہبی پابندیاں ہیں، تہذیبی پابندیاں ہیں، ہماری گھریلو پابندیاں ہیں، کتنی پابندیاں ہیں جن سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں کسی ایکٹر سے سوال کر لوں تو میری بیوی لڑتی ہے، میں کسی عالم دین سے سوال کر لوں تو مذہبی طبقات لڑتے ہیں، میں کسی سیاستدان سے لڑوں، سیاستدان سے بات کروں تو وہ اس سیاسی پارٹی والے گالی نکالتے ہیں، کسی پہ تنقید کے 2 الفاظ لکھ دیے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مخالف ہے، یہ تو لفافی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آج آپ کو پاکستان کے حالات جاننے کے لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نہ بی بی سی سننے کی ضرورت ہے، نہ وائس آف امریکہ سننے کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان کے چینل اور پاکستان کے سوشل میڈیا سے پوری کہانی جان سکتے ہیں، جب تک یہ آزاد میڈیا نہیں آیا تھا، مجھے بچپن میں یاد ہے ہم رات کو
BBC सुना करते थे, हम ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, हम बाहर के रेडियो जो हैं वो जानते थे, हम वाशिंगटन पोस्ट से पाकिस्तान के हालात जाना करते थे। अब उससे बेहतर हालात हैं। अगर आप खोज लगाएं तो आपकी पूरी कहानी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। 278 लाशें हैं या 10 लाशें हैं, अगर आप चाहें तो आप तहकीक कर सकते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। आप ये अगर चाहें तो इसी मीडिया से आप तलाश कर सकते हैं कि रबड़ की गोलियां चलीं या असली गोलियां चलीं। क्या हुआ, जो हमारी सबसे बड़ी मलका और हमारी रूहानी रहनुमा हैं, क्या वो वहीं खड़ी रहीं या वहाँ से चली गई, ये भी आपको आसानी से पता चल सकता है। आप जेल में बैठे शेर के हालात जानना चाहते हैं या आप GHQ के पीछे छुपे किसी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फील पाकिस्तान में आपको मिल सकती है। तो बुनियादी बात यह है कि आप आज की सहाफ़त को बुरा ना कहें। हमने पिछली सहाफ़त भी देखी है और आज की सहाफ़त भी देखी है। पिछली सहाफ़त के ये रोशन सितारे तो हमारे आइडियल हैं, लेकिन जो गुमराह सितारे थे उनको हम मुस्तरद करते हैं, और वो मेजॉरिटी में थे। ये तो चंद थे, तो इनको ये चंद जो थे इनकी तो चलती नहीं थी। तो भाई आज मेजॉरिटी अब लोग जो हैं वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, चाहे उन्हें गालियां निकालें, चाहे उन्हें जेलें भेजें। और आज का मीडिया पहले से बहुत बेहतर है, पहले के सहाफ़ियों से बहुत से आज के सहाफ़ी बेहतर हैं। लेकिन हम कोई आइडियल नहीं हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम कोई सबसे अच्छे नहीं हैं। हम भी उसी तरह के हैं जैसे आप हैं। बस अपने आप को देख लें और हमें देख लें, बस हम वैसे ही हैं।